حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت مومن کے مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد کا خواب اس کو کب ملے گا؟ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پوچھا ہے. ہاں جی کیا؟ مرنے کے بعد جب تک اولاد زندہ ہے اعمال صالحہ کر رہی ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھائی. ایک آدمی کی اولاد صالح ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے عمل ختم. الا ان ثلاث، تین چیزیں ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. صدقۃ جاریۃ، ولد صالح یدعو لہ، او علم ينتفع به، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ صدقۃ جاریۃ، وہ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ ایسا بنا گیا جو جاری ہے. کیا معنی؟ کنواں بنا گیا، پانی کا انتظام کر گیا، مسجد بنا گیا، ہسپتال بنا گیا، کوئی سرائے بنا گیا، یتیم خانہ بنا گیا، یعنی کوئی بنیاد رکھ گیا اور جب تک چلے گی اس کو ثواب ملے گا. اور دوسری چیز جو باقی رہے گی علم ينتفع به، اگر اس نے کسی کو علم پڑھایا تھا تو اب اس کے جو شاگرد ہیں وہ جب تک پڑھاتے رہیں گے استاد کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ولد صالح، اگر نیک اولاد چھوڑ گیا تو اس کے لیے وہ اولاد جب دعائیں مانگتی ہے تو اس کا بھی اس کو صلہ ملتا رہے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جب تک رہیں گی اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی سے اسی لیے آدمی دعا مانگتا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ وجعلنا للمتقین اماما. کیا معنی؟ یہ تھوڑا ہے کہ متقی لوگ جو میں ان کا امام بن، معنی یہ ہے کہ میری اولاد کو متقی بنا دے، میرے خاندان کو متقی بنا دے تاکہ میں ان کا بڑا بنوں. اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ایک واقعہ آتا ہے، وہ روایت تو اسرائیلی ہے، اس کا کوئی اعتبار تو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں فائدے اور افادے کے لیے علماء لکھ دیتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مر گیا اور اپنی بیوی کو وصیت کر گیا کہ میرے بعد میرے بچے کو کسی دین کے ادارے میں جا کے سب سے پہلے قرآن پڑھانا ہے. اور میں بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، اگر اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھائیں اور قرآن یاد کرائیں نا تو انشاءاللہ وہ ہر میدان میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ بالکل یعنی ایک نہیں بلکہ سینکڑوں علماء کا تجربہ ہے. مثلا ایک بچے کو تم نے نرسری میں ڈالا ہے، ایک کو تم نے مدرسے میں ڈالا ہے، جس نے قرآن حفظ کیا، حالانکہ اس کو تو 5 سال لگ گئے ہیں نا، 5 سال پیچھے ہو گیا، وہ 5 سال آگے جا رہے ہیں، لیکن جب یہ میدان میں آئے گا سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. قرآن پاک کی برکت ہوتی ہے، اللہ سینے کھول دیتا. تو اس لیے اپنی اولاد کو ہر حال میں، اور کم سے کم اتنی تو آپ کو امید ہوگی نا کہ میرے بعد میری مغفرت کی دعا کرے گا. اگر تم نے اس کو انگریزی پڑھائی تو انشاءاللہ وہ بھی ٹاٹا کرے گا. اور کیا کرے گا؟ اس کو آتا ہے اور کچھ، وہ بھی کہا ٹھیک ہے گڈ بائی ڈیڈی ٹاٹا، تم جاؤ اور جہنم جانے میں جا رہا ہوں. اس کو کیا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ فاتحہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، نہ کبھی تم نے سکھائی ہے. تو اصل میں وہ والدین بھی گناہ گار ہیں جو بچوں کو دین کی سکھاتے. یہ نہیں ہے کہ بچے گناہ گار ہیں، تم نے جدھر لگایا ادھر لگ گئے.
تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر تو اس نے وصیت کی اپنی بیوی کو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو مسجد میں لے جانا. اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، وہ بچہ مسجد میں آیا، استاد نے شروع کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بیچارہ بچہ ہے تودری زبان میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے باپ پر جو عذاب ہو رہا ہے بند کر دو. یا اللہ کون سی نیکی؟ اور نے کہا میری رحمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بسم اللہ پڑھے میں باپ کو عذاب دوں. میں کہا میں نے اس کی وجہ سے اس کا عذاب کروں. یہ تقریباً کوئی میرسی یا کروڑ پکے کے علاقے کا واقعہ ہے، اللہ عالم، یعنی ہے اسی علاقے کا. ایک آدمی تھا جاہل تھا، مطلق جاہل، مر گیا، جنازہ ہوا، دفن ہو گیا. اس کے ساتھ جو قبر تھی، اللہ کی شان یہ ہے کہ کوئی بارش آئی، کوئی سیل آیا، سیلاب آیا تو وہ قبریں جو تھی نا جی وہ پھٹ گئی اور بیٹھ گئی. تو اس کی اولاد جو تھی رشتے دار، ان کو پتہ لگا کہ بھی ہمارے باپ کی تو قبر ہی گر گئی. وہ بیچارے دوڑے اور آگے انہوں نے دیکھا کہ قبر بیٹھ گئی ہے. انہوں نے مٹی ہٹائی، صاف کیا تو کیا دیکھتے ہیں جیسے موت والے دن لٹایا تھا نا اسی طرح لیٹا ہوا ہے اور وہ تیل بھی چمک رہا ہے اور اس کا کفن بھی نہیں پھٹا. وہ حیران ہو گئے، ساری بستی میں بات کھل گئی، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، سب نے دیکھا. بہرحال اس کے بعد اس کو دوسری جگہ پر قبر میں دفن کر دیا گیا. تو وہاں کے جو مسجد کے عالم تھے، بزرگ تھے، وہ اس کی بیوی کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہارے خامند کا اللہ نے ایسا ماشاءاللہ خاتمہ دکھایا ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بالکل 2 سال گزر گئے، کفن بھی پھٹا نہیں ہے اور معلوم ہی ہوتا ہے کہ ابھی یہ تیل لگا کے کنگھی دے کے سویا ہے. اس کا عمل کون سا ایسا تھا؟ وہ بیچاری بھی جاہل تھی. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں تو خود جاہل عورت ہوں، یہ تو بالکل ان پڑھ تھا. یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے 3, 4, 5 میل آگے ایک شہر ہے، وہاں جاتا تھا بڑی مسجد میں. اور وہاں سے جب یہ واپس آتا تھا نا تو قاعدے جو ہے نا الف با والے اور اس کے بعد پہلا پارا جو ہے یہ بازار سے لے کے آتا تھا اور مدرسے میں جا کے بچوں کو دے دیتا تھا. اور بچے تو آپ کو پتہ ہے بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو پھاڑ دیتے ہیں، اگلے ہفتے ہی پھر اور لے آتا تھا. بس میں نے یہ عمل کو دیکھا اور انہوں نے کہا بیٹی اسی قرآن کی یہ برکت ہے کہ آج تیرے خامد کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولاد صالح ہو یا آدمی نے کسی کو علم پڑھایا ہے. آج آپ دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں تھے، امام بخاری بخارا میں تھا، امام ترمذی ترمذ میں تھا، امام مسلم نیسابور میں تھا، امام ابو حنیفہ بغداد میں تھا. صدیاں بیت گئیں لیکن روز ہر جگہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ. کون سا مدرسہ ہے چاہے وہ کسی مسلک کا بھی مدرسہ ہو، فوراً نام لیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ کسی نے دیکھا بھی نہیں. آدمی اپنے ماں باپ کو بھی یاد نہیں کرتا. تو ان کے اس علم کی برکت ہے کہ وہ فیض قیامت تک جاری ہے. اسی لیے ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء. حضور نے فرمایا کہ عالم جو ہے نا میرے وارث صرف وہی ہے، کیونکہ ہمارا ورثہ مال نہیں ہوتا، دینار نہیں ہوتے، درہم نہیں ہوتے، علم ہوتا ہے. تو جنہوں نے علم حاصل کیا انہوں نے ہماری میراث حاصل کی. تو اس لیے بہرحال دعا کریں
اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنائے، اللہ جن کی اولادیں نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کی خدمت کی، تعلیم کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ جب یا رسول اللہ کہنا جو ہے، یا نبی یا رسول کہنا منع ہے، تو تشہد جو ہے، التحیات جو ہے، اس میں تو ہم باقاعدہ کہتے ہیں ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر ہر نماز میں یہ کہنا جائز ہے تو نماز کے باہر کیوں جائز نہیں؟ یہ بڑا پرانا اعتراض ہے ہمارے حلوائیوں کا، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے، لیکن جہالت ہے، اعتراض نہیں جہالت۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ وہی نماز ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ حضور پاک نے۔ تو حضور پاک نے یہ پڑھنا سکھایا نا کہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو جس نبی نے ہمیں نماز میں یہ سکھایا ہے اسی نے کہا ہے کہ باہر کسی کو یا کے ساتھ نہ پکارو۔ ایک اچھا، دوسرا، اگر یا ایھا النبی کہنے سے حاضر ناظر ہوتے تو حضور تو خود بھی نماز میں یہی کہتے تھے، ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو حضور تو خود کہہ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ سمجھیں، یہ بلا وجہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کریں ورنہ خدا کو قیامت میں کیا جواب دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب معراج پہ گئے تو اللہ کے دربار میں حضور پاک نے آداب، تواضع، احتیاط، تحیات پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ نے انعام دیا اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ معراج والی رات کا جو اللہ کا انعام ہے اسی کو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حضور حاضر ناظر ہیں۔ اس کی مثال یوں دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، یہ کہتے ہیں نا جی یہ خطاب ہے نا حضور کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو فرعون نے دیکھا کہ اچھا الم نربک فینا ولیدا، تم وہی نہیں ہو جس کو میں نے پالا تھا بچپن میں۔ الم نربک کا خطاب ہے۔ اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی تو یہی پڑھیں گے، کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچے کی طرح پالا تھا؟ ہم ان الفاظ اور واقعے کو نقل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اس وقت قوم سے کہا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کشتی والوں کو۔ ہم اللہ کے قرآن کے ان واقعات کو نقل کر رہے ہیں، ہم تو آڈر نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے سمجھا کریں ان چیزوں سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ ایک موٹی سی بات ہے کہ استغاثہ جو ہے، پکار جو ہے، یہ اللہ کا مقام، اللہ کا حق ہے، اسی کا حکم ہے کہ مجھے پکار، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ کہتے جی کہ انٹرسٹ کیوں حرام ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امیر بن جاتا ہے اور غریب برباد ہو جاتا ہے۔ سود کا نتیجہ یہی ہے۔ کہتے جی کہ قرآن میں لکھا ہے کہ زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے۔ سائنس نہیں مانتی تو ہمارا ایمان قرآن پہ ہونا چاہیے، سائنس پہ۔ ہاں جی ہمارے پہلے یہ اچھا، یہ آسمان زمین کب بنے اور سائنس کب آئی دنیا میں؟
یہ تو جاہلوں کا ٹولہ ہے سائنس. یہ تو جناب ایک دفعہ ایک چیز ایجاد کرتے ہیں 2 سال کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ گولی نہ کھانا اس سے کینسر ہوتا ہے. تو 2 سال تم کھلاتے رہے بدبختو. کبھی کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے, ستارے اور سورج اپنے مقام پہ ہیں لیکن زمین گول ہے 50 ہے. اور کبھی کہتے ہیں نہیں زمین تو خاموش ہے البتہ چاند تارے جو ہیں وہ گھومتے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں دونوں گھومتے ہیں. اور آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بھی دونوں متوازی گھومتے ہیں یا مخالف گھومتے ہیں. ان کا کیا ہے, یہ تو پاگل لوگ ہیں. ہمارا ایمان قرآن پہ ہونا چاہیے نہ کہ یونانی فلسفے پہ یا سائنس پہ. اگر سائنس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو اللہ کے قرآن کی تائید میں ہے تو ٹھیک ہے, اگر مخالف ہے تو پھینک دو. اگر کوئی خواب میں غلطی کرے اور اس کا مادہ منویہ بھی خارج ہو جائے بالکل غسل ہوگا. اصولی بات ہے کہ الماء من الماء, یعنی آدمی نیند سے جب اٹھا ہے تو دیکھا میرے کپڑوں پر مادہ منویہ موجود ہے, چاہے خواب اس کو یاد بھی نہ ہو تو اس کو غسل کرنا پڑے گا. اگر اس کو خواب یاد ہے کہ میں عورت کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, لیکن اٹھا تو کوئی داغ نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی غسل نہیں. الماء من الماء. بہرحال جھٹکے لگے نہ لگے, بات یہ ہے کہ منی نکلی کپڑے پہ آ گئی تو غسل ہے. میری نانی ہر سال حج کا ارادہ رکھتی ہے لیکن ان کا جانا رک جاتا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آسان فرما دے. انشورنس بھی حرام ہے چونکہ اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. اگر مجبوری ہے, کسی گورنمنٹ کا آرڈر ہے تو وہاں تو ہم مجبور ہیں نا. جنات کو اتارا جا سکتا ہے یا آج کل ہر بندہ اس کام کے لیے. جنات پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو پکڑتے ہی نہیں ہیں, اگر پکڑ لیتی ہیں تو اللہ کے قرآن سے اتارا جا سکتا ہے. سورۃ البقرہ پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, آخری صورتیں پڑھو, جن بھاگ جائیں گے. نکاح کے بعد کھانا کھلانا جو ہے, اصل تو کھانا جو ہے وہ ولیمہ ہے, یعنی میاں بیوی کی رخصتی کے بعد. لیکن کوئی نکاح کے بعد بھی کھلا دے تو بات نہیں, مشکل نہیں ہے. لیکن لڑکی والے نہ کھلائیں, لڑکے والے کھلائیں. جہیز کا سامان لینا جائز ہے, شرط کرنا حرام ہے. کوئی خوشی سے دے تو جائز ہے. ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے. لیکن سنت یہی ہے نکاح ہو جائے, میاں بیوی ملے, اس کے بعد ولیمہ کیا جائے. وہ اس کے گھر بھی نہیں گئی, ملے ہی نہیں ہے ولیمہ کے برتن تو کھانا کھا کے آ گئے, اسے تو ابھی بیچارے بیوی دیکھی نہیں, تمہیں بریانی مل گئی. میں مدینے سے مکے آ رہا تھا, احرام کے عرض میں تھا. آتے ہوئے مجھے آنکھ پہ جلن محسوس ہوئی. میں نے انگلی احتیاط سے وہاں رکھا لیکن بال خارج, باوجود بال ٹوٹ گیا. کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بندے, خارش ہو بال 10 بال ٹوٹ گیا ہے, کچھ مانا ہے بال منڈواؤ نہیں کٹواؤ نہیں, یہ تھوڑا کہ ٹوٹ جائے ہمارا کیا قصور ہے. جب میں جدے سے مکہ آ رہا تھا عمرے کی نیت سے احرام کی حالت میں, تو بس کی اگلی سیٹ پہ سر رکھ کے سو گیا. سر اٹھایا تو وہاں ایک بال پڑا ہوا تھا. کوئی بات نہیں, چاہے 100 بال پڑا ہوا ہو. یہ ڈریں تو ایک بال سے بھی ڈر رہے ہیں, نہ ڈریں تو روز اس طرح پھرواتے ہیں. آئے بھی عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ, تاکہ سرزمین مکہ اور مدینہ بھی گواہ ہو جائے کہ یا اللہ ہم نے تیرے گھر کا بھی حیا نہیں کیا, نہ محمد بدری کے روضے کا حیا.
ہم یہاں بھی شیو کراتے رہے اور سنت کے بال مٹی میں اڑاتے رہے. جن دعاؤں کا ذکر کیا آپ نے آج بھی پڑھا ہے حدیث میں، اسی کو دیکھ لو. نوح علیہ السلام کی کشتی نے طوفان کے وقت کعبہ شریف کا طواف کیا، یہ جھوٹی روایات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لدنی علم اس کے ذریعے بھی غیب حاصل نہیں ہوتا. دیکھیں نا، حضرت خضر کو تو علم لدنی تھا، علمناہ من لدنا علما، لیکن جو علم موسیٰ علیہ السلام کو تھا وہ خضر کو نہیں تھا، جو خضر کو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا. انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح ضرورت کے مطابق دنیا پہ آتی جاتی ہے، یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے. مومن کی روح علیین میں ہے، کافر کی سجی. ہاں اللہ اجازت دے تو الگ بات ہے. ایک آدمی زندہ ہے، اس کا عمرہ کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ معذور ہو، یا تم اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کرو. دادا دادی کا عمرہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اجتماع ہے، اللہ دین کا، جہاں بھی دین کا اجتماع اللہ کامیاب کرے. ایک آدمی ایک دفعہ عمرہ کر چکا ہے، دوسری بار بغیر عمرے کی نیت سے احرام باندھے صرف طواف کرنے کی، یہ غلط ہے. بعض لوگ عبادت کرتے کرتے آزاد ہو جاتے. کس سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ آزاد تو عبادت سے اللہ کے نبی بھی نہیں ہوئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کا حکم ہے میرے بندی اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک موت آئے. تو پھر کیسے غیب جاننے لگ جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے. کس بات سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ میں نے کل عمرہ کیا تھا، دوسرے دن جی چاہا طواف کریں، ہوٹل سے احرام باندھ کے آ گیا. یہ تو بس جھوٹا احرام ہے نا. اگر عمرہ آپ کر چکے اسی احرام میں اور کریں، لاکھ دفعہ کریں، جب تک وہ پاک ہے 100 عمرہ کریں، ورنہ دھو لیں. میری والدہ صبح مروا کرنے کے بعد کمرے میں آ کے سو گئی، احرام والے کپڑے بھی پہنے رہے، کوئی خوشبو استعمال نہیں کی. بال تو کٹوائے نا، بال سے کٹائے صبح کو تو ٹھیک ہے. جو خوشبو والے صابن سے غسل کرے احرام میں، اس پر دم پڑ جاتی ہے. مرد اگر سامنے ہو تو عورتوں کی نماز ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، لیکن عورت سامنے ہو تو نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ عورت شہوت کی جگہ ہے، مرد تو شہوت کی جگہ نہیں ہے نا. عورت کو سب دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان خراب ہو جاتا ہے. اگر احرام کی حالت میں دوپٹہ چہرے سے لگ جائے کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں، لگ جائے. میری بیٹی بالغ ہے، اس کی شادی سے پہلے میں حج کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں. حج کو کیسے روکا ہے؟ یہ تو بہانہ ہے. اور جی پہلے گھر والا فرض تو پورا کریں. وہ 20 سال رشتہ نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ اتنے میں تم مر جاؤ پھر کیا کرو گے؟ فوراً حج کرو. بہانے ہیں. والدین کی وفات کے بعد ان کی قضا نمازیں جو ہے اس کا فدیہ ادا کرو. ہر نماز کے تقریباً 2 سیر گندم، 5 نمازیں اور 1 وتر، یعنی 12 سیر گندم روز کا. عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا. حرم شریف میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سیدھے کی جگہ سے دور گزریں. عمرے کے دوران مقام ابراہیم پہ نفل بھول گیا، حل کے بعد احرام کھول دیا تو بعد میں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، احرام تو ضروری نہیں. ہر پورے مکے میں 1 کا لاکھ ملتا ہے. حرم کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 لاکھ ملتا ہے.
میری بیوی نے میقات عمرے کی نیت کی، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، گھر واپس آ گئی، اب کیا کیا جائے؟ بیٹھی رہے، جب پاک ہو تو عمرہ کرے۔ امام شافعی کے نزدیک رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی حلق افضل ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑے بال بھی کٹوائے تو احرام سے نکل جاتا ہے، دم نہیں پڑتی۔ فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا جو ہے شوافع کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک اگر کوئی مسلمانوں پہ مصیبت ہو تو امام پڑھائے گا قنوت نازلہ۔ اب 4 تاریخ کو میں نے عمرہ کیا اور آج بال کٹوائے، اگر کپڑے پہنے رہے ہو تو دم پڑ گیا۔ میرے بیٹے کا بھولنے کا مسئلہ ہے، دعا کرو اللہ اس کو شفا دے۔ میری بھابھی کو دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تم اپنی بیوی کا فکر کرو، بھابھی کا ذرا فکر نہ کرو۔ آج کل مسلمان سالی کا، بھابھی کا، ان کا ذرا زیادہ فکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیچاری تو پہلے نکاح میں ہے ہی نا، وہ تو پکڑی ہوئی ہے، کوئی اور شکار کرے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ اگر استلام حجر اسود کو ہو جائے تو بوسہ دے، نہ ہو تو اشارہ کافی ہے۔ مدینے سے واپسی پر احرام باندھ کر چلے، راستے میں آدمی رفع حاجت کے لیے جائے تو کیا ہے؟ یہ کہا کہ جو عمرہ کرے وہ رفع حاجت کے لیے بھی نہ جائے، پہلے دوائی لے قبض کی۔ عجیب مسئلے گھڑتے ہیں۔ بس ایک کمپنی میں آفیسر ہوں، کچھ بڑے افسران ناجائز کمائی کے لیے تنگ کر رہے ہیں، بہرحال آپ کوشش کریں کہ اللہ آپ کو اس سے بچائے، مجبور ہو کے کریں گے تو گناہ ان پہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ این جی او والے جو مساجد بناتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسلمان این جی او ہوگی نا، ورنہ کافر تو مساجد نہیں بناتے۔ اگر کافر ہیں پھر بھی بنائے تو ٹھیک ہے، کعبہ شریف نہیں بنایا تھا مکے والوں نے۔ آب زمزم لے جاتے ہیں، بہرحال یہ تم جانو، قانون جانے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بی بی عائشہ کے لیے ساری دنیا کے لیے ہے۔ اگر بی بی عائشہ کو حضور فرما دیتے کہ خاصتاً لک صرف تیرے لیے ہے، اگر حالت احرام میں خون بہنے والا نہ اس طرح خون سے دم لازم نہیں، دم لازم آتا، عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ ساس اور سسر کے لیے ایک عمرہ نہیں، ایک کے لیے ایک۔ عورت نقاب پہن کے نماز ادا کرے ہو جائے گی، لیکن چہرہ کھلا ہونا چاہیے نماز میں۔ صفا کی پہاڑی سے مروہ گیا، مروہ سے بیت الخلاء گیا، باقی بعد میں چکر لگائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ عمرے کے دوران نماز کا وقت تھا، میں پتہ سجدہ کر رہی تھی کہ اوپر پتہ نہیں کیا لکھا، سجدہ کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی، اللہ عالم۔ کوئی پڑھا بھی جائے نا، جواب کیا دے آدمی۔ مدینہ شریف مسئلہ کے پیش آیا، ایک لڑکا گھڑیاں بھیج رہا تھا، 10 ریال میں ہم نے 2 گھڑیاں اٹھائیں، قیمت کرنے کی بات کرنے کو چلا گیا بیچارہ پولیس کے ڈر سے، خیرات کر دو۔ نفلی طواف میں عورت کا چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، نفلی طواف میں تو کھلا نہیں رکھنا، عمرے میں بھی کھلا نہیں رکھنا، آگے کپڑا لٹکانا ہے۔ ہوائی جہاز میں اگر پانی نہ ہو تیمم کس چیز پہ کریں گے؟ مٹی ہے وہاں، اگر ہو تو کر سکتے، نہ ہو تو پھر بیٹھے رہو، نیچے اتر کے قضا کرو۔
میرا بھائی پکڑا ہوا ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ بہرحال بانر سے جو بھی آدمی ملنا چاہتے ہیں عشاء کے بعد نیچے مجھے حرم میں ملے، پھر انشاءاللہ کوئی پروگرام بنا لیں گے گھر میں لے جانے کا۔ 2 رکعت واجب تعالی پڑھی، اب پڑھ لو۔ عورت کے لیے عمرے سے پہلے بھی غسل لازم نہیں، سنت ہے، بعد میں تو وہ بھی نہیں۔ پتہ نہیں کہ کپڑے مرد کے لیے کیا حکم ہے، پتہ نہیں کس بات کا۔ جہاز میں احرام باندھا، میں نے چپل باندھا، 20 منٹ بعد احرام کو بھی توڑا، تھوڑا سست کر دیا، بالوں کو بھی کاٹ دیا، پتہ نہیں کیوں۔ احرام باندھ کے عمرہ کیا نہیں، ویسے بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ میرے گھر والی شک کی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرہ کیا، بال نہیں منڈوایا، دم پڑ گیا، بال تو منڈواؤ پہلے، ورنہ تو دم پڑتے رہیں گے۔ تو یہ تو حضور پاک کا یعنی ایک کہ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنا یقین ہے مجھے اللہ کے فرمان پر کہ گویا آنکھوں کے سامنے ہے۔ جیسے تمہیں حکم ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ایسے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بہرحال دعوت تبلیغ کیا کریں، بہت ثواب ہے۔ آپ لوگ جو آئے ہیں اب عمرے کے بجائے نفلی طواف زیادہ کریں۔ اگر نفلی طواف کے دوران بے خبری میں حتیم کے اندر دگانا پڑا، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ کریں۔ بہرحال باہر کی ملکوں کی NGO مسجدیں بنواتی ہیں، بنانے میں اچھی بات ہے۔ بمبئی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکے مدینے میں تراویح 8 رکعت نہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعت ہوتی ہے۔ حجر اسود کو دور سے اشارہ کریں تو پھر چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام ختم ہونے کے بعد احرام دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں دھوئے گا، پلید ہو جاتا ہے۔ احرام میں تھا شیمپو، پتہ نہیں کیا بعد 2-4 ریال خیرات کر دیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واصلح دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا عطا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم